آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے سری نگر میں فوج اتار کر غیر قانونی قبضے کا آغاز کیا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کشمیری عوام 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ کی مرکزی تقریب مظفر آباد کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کمپلیکس میں منعقد ہوگی، جس میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت، سماجی اور سیاسی شخصیات اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں مقیم کشمیری پناہ گزین بھی یوم سیاہ کی تقریبات میں حصہ لیں گے۔ تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر ڈپٹی کمشنرز کی زیر نگرانی بھی یوم سیاہ کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس استور سے علی مرتضیٰ چوک تک نکالی گئی۔ تفصیل بتائیں گے رفیع اللہ خان آفریدی۔ دنیا بھر کی طرح ضلع استور میں بھی کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر استور جو ضلعی کمپلیکس ہے وہاں سے ریلی برآمد ہوئی، وہاں سے ریلی برآمد ہو کے یہاں علی المرتضیٰ چوک میں یہاں پہ باضابطہ طور پہ احتجاجی جلسہ اور مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ریلی میں فلاحی علاقوں سمیت دور افتہ علاقوں سے بڑی تعداد میں شامل ہونے کے لیے لوگ صبح سے ہی روانہ ہو گئے تھے۔ پشاور میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے ریلی کی قیادت کی۔ دفتر خارجہ سے نکالے جانے والی ریلی ڈی چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، دفتر خارجہ حکام اور طلبہ طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریلی میں آل پارٹیز کانفرنس کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری یوم سیاہ کشمیر پر پیغام میں کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ بھارتی افواج کا سری نگر پر قبضہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ کشمیری نسل در نسل بھارتی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی پامالی کا شکار ہے۔ بھارت کی 5 اگست 2019 کی کارروائیاں غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت نے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر اجتماعی سزائیں، املاک کی تباہی اور فوجی محاصرہ ناقابل قبول ہیں۔ جعلی مقابلے، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں بھارتی جبر کی علامت ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی ہی سرزمین میں اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ جنوبی ایشیا میں امن کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر ہے۔ بھارت کے حالیہ جارحانہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے 8 دہائیوں سے بے پناہ مشکلات اور بھارتی ظلم و بربریت کا مقابلہ کیا۔ اگست 2019 سے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی غیر قانونی یک طرفہ کارروائیوں میں مزید اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد مقامی آبادی کے تناسب اور سیاسی صورتحال کو تبدیل کرنا ہے۔ بھارت نے آزادی اظہار رائے، آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی لگا رکھی ہے۔ بطور وزیر اعظم ہمیشہ کشمیریوں کی حالت، بھارت کے تسلط سے آزادی کے لیے ان کی آواز بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھی ہے۔ کشمیری عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس جد و جہد میں اکیلے نہیں۔ 24 کروڑ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک کشمیریوں کو انصاف پر مبنی بین الاقوامی برادری کا حمایت یافتہ حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان نے یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ بھارتی افواج نے سری نگر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ بھارتی قبضے کے 78 برس بعد بھی کشمیری عوام ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل کے قراردادوں کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے کشمیر کے مسئلے کے حل میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات نے کشمیریوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ غیر کشمیریوں کو ڈومسائل جاری کر کے بھارت آبادی کا تناسب بدل رہا ہے۔ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی اداروں کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ پر پیغام میں کہا ہے کہ غاصبانہ قبضے کا اقدام تاریخ کے عالم کا سیاہ باب ہے۔ 27 اکتوبر کے سیاہ باب کی سیاہی بھارتی قیادت کے چہرے پر نمودار ہو رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ اقوام عالم کا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتا رہے گا۔ بھارتی قیادت بنیان و مرصوص کی شرمندگی کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو عظیم قرار دینا بھارت کے لیے ایک اور شکست کے مترادف ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی روشن صبح ضرور طلوع ہوگی۔